وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ کا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہیں، تو لہٰذا سورہ فاتحہ جب امام پڑھتا ہے تو پیچھے کچھ نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی سے سنو اور خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو سورہ فاتحہ بھی چونکہ قرآن کا حصہ ہے، یہ ان کا اعتراض ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے عام حکم دیا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو تم خاموشی سے سنو، اس میں نماز کا ذکر نہیں ہے۔ تو قرآن کے آداب میں سے یہ ہے کہ جب کوئی تلاوت کر رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو تو اسے شور نہیں کرنا چاہیے، خاموشی سے سننا چاہیے۔ تو اگر اسی قرآن کی آیت کے عموم پر لوگ عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ جو مخالف ہیں، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، ان کا اپنا عمل اس پر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جب بچے حفظ کرتے ہیں تو پوری کلاس قرآن پڑھ رہی ہوتی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک پڑھے باقی سب خاموش ہو کر سنیں، بلکہ سب اپنا اپنا پڑھ رہے ہیں، تو اس پر عمل نہیں ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کی جو تفسیر ہے وہ سب سے بہترین تفسیر حدیث ہے، اور قرآن جس پہ نازل ہوا وہی اس کی تفسیر جو کرے گا وہ سب سے بہتر ہوگی۔ تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، آپ کو اس قرآن کی آیت کا علم نہیں تھا جبکہ قرآن ان پر نازل ہوا ہے؟ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو خاص رکھا، باقی قرات عام ہے لیکن اس میں سے صرف سورہ فاتحہ کو خاص کر دیا، جیسا کہ ہم کلمہ طیبہ میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ کوئی بھی معبود نہیں، صرف اللہ۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں سے سورہ فاتحہ کو خاص کیا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے، نسائی میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے۔ کہتے ہیں قال كنا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الفجر، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ فقرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فثقلت علیہ القراءة، تو اللہ کے رسول نے نماز میں قرات کی اور آپ پہ قرات بوجھل ہوگی۔ فلما فرغ قال لعلکم تقرؤون خلف امامکم، تو جب قرات سے فارغ ہوئے تو پوچھا کہ لگتا ہے کہ تم امام کے پیچھے کچھ پڑھتے ہو؟ صحابہ کرام نے کیا فرمایا؟ قلنا نعم، اللہ کے رسول ہاں ایسا ہی ہم پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، تو فاتحہ کو اللہ کے رسول نے خاص کر دیا، فرمایا کہ میرے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو سوائے فاتحہ کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ پڑھنے کی اجازت دے دی، اور پھر فرمایا فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَن لَّمْ يَقْرَأْ بِهَا، کیونکہ جب جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو قرآن کی باقی قرات سے خاص کیا ہے۔ تو اب جو لوگ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے امام کے پیچھے تو انہیں خاص دلیل پیش کرنی ہوگی کہ کسی حدیث میں اللہ کے رسول نے منع کیا ہو کہ سورہ فاتحہ تم نے میرے پیچھے نہیں پڑھنے، باقی قرات کو تو منع کر دیا، اور قرآن کی آیت بھی آ گئی کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، لیکن سورہ فاتحہ کو اللہ کے رسول نے خاص کیا ہے۔ تو کیا اللہ کے رسول کی جو تفسیر تھی وہ بہتر ہے، کیا جو آج آدمی خود قرآن کو سمجھ کے کرنا چاہتا ہے وہ بہتر ہے؟ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تفسیر وہی بہتر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے تو اس لیے اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے، بلکہ امام کو بھی اور مقتدی کو دونوں کو سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں جو الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام، فقیل لأبی ہریرہ انا نکون وراء الامام فقال اقرأ بها فی نفسک۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں ہے جو ام القرآن کو سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھتا، اس کی نماز فہی خداج نامکمل ہے، 3 دفعہ فرمایا۔ تو
تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس وقت کیا، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اقرأ بہا فی نفسک، اس وقت آپ آہستہ پڑھ لیا کریں۔ تو بہت سارے دلائل ہیں، چند میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے ہیں، تو اس لیے وہ آیت سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کی دلیل نہیں بن سکتی۔ ان سے کہیے کہ ایسی دلیل دیں جس میں خاص یہ حکم ہو کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھو، کیونکہ ہم تو آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کے دلائل پیش کر رہے ہیں، تو اس پہ عموم والی جو آیات ہیں وہ فٹ کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس آیت کی وضاحت کرتے ہیں، اور اس آیت کی موجودگی میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ تم نے پڑھنی ہے۔